بارش تیز ہو گئی، لوگ جلدی جلدی اپنی چارپائیاں سمیٹنے لگے، مگر اس ہلچل میں نہ جانے کیسے ایسا ہوا کہ زریان اور ساحل ایک ہی چارپائی کے کنارے آ گئے۔ بارش سے بچنے کے لیے قریب ہونا مجبوری تھی، دونوں ایک ہی چارپائی پر لیٹ گئے۔ لیکن پوری رات اس ٹھنڈے موسم میں میری کزن نے خوب مزے۔ کہانی خوبصورت کزن۔ رات کی سیاہی آج کچھ زیادہ ہی گہری لگ رہی تھی، جیسے آسمان نے اپنے سارے راز زمین پر اتار دینے کا فیصلہ کر لیا ہو، اور اسی خاموش اور باری فضا میں زریان اپنی وسیع حویلی کی چھت پر کھڑا دور پیلے نیروں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تکن تھی، وہ تکن جو برسوں کے تجربے اور خاموش تنہائی سے جنم لیتی ہے۔ 45 سال کی عمر میں اس نے زندگی کے کئی رنگ دیکھے تھے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خلا اب بھی ویسا ہی تھی۔ اچانک پیچھے سے آہستہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ مڑا تو سامنے ساحل کھڑا تھا، 20 سال کا، جوانی کی دہلیز پر کھڑا، ایک ایسا چہرہ جس میں معصومیت بھی تھی اور ایک انکہی کشش بھی۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے آپس میں ٹکرائیں اور وقت جیسے وہیں رک گیا۔ آپ بدل گئے ہیں، ساحل نے دھیمی آواز میں کہا، مگر اس لہجے میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ زریان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر دل کے اندر ایک ہلچل سی اٹھ گئی۔ اور تم تو بالکل ویسے ہی ہو، بس شاید کچھ زیادہ قریب محسوس ہو رہے ہو، اس نے جواب دیا۔ یہ جملہ جیسے فضا میں معلق ہو گیا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش کشش پیدا ہو چکی تھی، وہ کشش جو لفظوں سے زیادہ نظروں میں بولتی ہے۔ ساحل آہستہ آہستہ قریب آیا، اس کے قدموں کی آہٹ زریان کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہونے لگے۔ میں ہمیشہ سے یہاں آنا چاہتا تھا، مگر شاید اب وقت صحیح ہے، اس نے کہا۔ زریان نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو برسوں سے کسی نے محسوس نہیں کیا تھا، ایک اپنیت، ایک شدت، ایک خاموش طلب۔ ہوا کا جھونکا گزرا تو ساحل کے بال ہلکے سے بکھر گئے۔ زریان کا دل چاہا وہ اس لمحے کو تام لے، وہ لمحہ جو نہ مکمل تھا نہ ادھورا، بس ایک احساس تھا جو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان کو دیر سے سمجھ آتا ہے کہ وہ کس چیز کی کمی محسوس کر رہا تھا، زریان نے دھیرے سے کہا۔ ساحل نے اس کی بات غور سے سنی اور ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اب ان کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی گرمی گل چکی تھی، وہ گرمی جو صرف قریب ہونے سے پیدا ہوتی ہے، اور اگر وہ کمی کسی انسان کی ہو۔ ساحل کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ زریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس لمحے میں جیسے دونوں ایک دوسرے کو پہلی بار سمجھ رہے تھے۔ نہ کوئی ماضی تھا، نہ کوئی مستقبل، صرف ایک حال تھا جو انہیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ دور کہیں گھڑی نے 12 بجنے کا اعلان کیا، مگر اس چھت پر وقت اپنی رفتار بھول چکا تھا۔ زریان نے آہستہ سے کہا، کچھ رشتے نام سے نہیں احساس سے جیتے ہیں، اور یہ سن کر ساحل کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی، مگر اس کے چہرے کی سرخی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں، مگر دل کی دنیا میں آسان اور مشکل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، صرف وہی ہوتا ہے جو محسوس کیا جاتا ہے۔ اور اس لمحے میں وہ دونوں ایک ایسے احساس میں بن چکے تھے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہوا رک سی گئی، رات اور بھی گہری ہو گئی، اور کہانی نے ایک ایسا موڑ لیا جہاں سے واپسی شاید ممکن نہ تھی۔ رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی اصل کہانی اب شروع کی ہو۔ آسمان پر چمکتے تارے بھی آج کچھ زیادہ قریب محسوس ہو رہے تھے، اور اسی خاموش مگر گہری فضا میں زریان اور ساحل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، مگر اب ان کے درمیان وہ اجنبیت نہیں رہی تھی جو کچھ لمحے پہلے تھی، بلکہ ایک عجیب سا تعلق، ایک خاموش سا رشتہ ان دونوں کے دلوں کے درمیان بن چکا تھا۔ زریان نے آہستہ سے نظریں ہٹائی، مگر دل جیسے وہی رک گیا ہو۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یا شاید بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں ایک ہلکی سی نرمی اور پچھتاوا دونوں شامل تھے۔ ساحل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کبھی کبھی دیر سے آنے والی چیزیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا جو اس کی عمر سے کہیں زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا، دونوں کے درمیان فاصلے کو مزید کم کر گیا۔ زریان نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اس قربت سے گھبرا نہیں رہا، بلکہ اس میں ایک سکون تلاش کر رہا ہے، ایک ایسا سکون جو شاید برسوں سے اس کی زندگی میں غائب تھا۔ ساحل نے آہستہ سے کہا، آپ ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ یہ سوال سادہ تھا، مگر اس کے پیچھے ایک گہری دلچسپی چھپی ہوئی تھی۔
زریان نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، شاید اس لیے کہ کچھ باتیں کہی نہیں جاتی، صرف محسوس کی جاتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں دوبارہ ساحل کی آنکھوں سے ملیں اور اس بار دونوں نے نظریں نہیں چرائی، جیسے دونوں ایک دوسرے کے اندر جھانکنا چاہتے ہوں۔ ایک لمحے کے لیے وقت واقعی رک گیا اور پھر ساحل نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ زریان کی ہاتھ کے قریب آ کر ٹھہر گیا، جیسے وہ اجازت مانگ رہا ہو، اور زریان نے اس لمحے میں نہ انکار کیا نہ پیچھے ہٹا، بس خاموشی سے اس قربت کو قبول کر لیا۔ دونوں کے ہاتھ آہستہ سے ایک دوسرے کو چھو گئے۔ یہ کوئی عام لمس نہیں تھا، اس میں ایک عجیب سی گرمی، ایک نرمی اور ایک انکہی شدت تھی۔ زریان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس نے خود کو پیچھے نہیں کیا، بلکہ اس لمحے کو جینے دیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے میں آپ کو ہمیشہ سے جانتا ہوں، ساحل نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے الفاظ میں ایک سچائی تھی جو سیدھا دل تک جا رہی تھی۔ زریان نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی، جیسے وہ اس احساس کو اپنے اندر محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ اور کبھی کبھی لگتا ہے جیسے تم ہو جس کا انتظار تھا، بس نام معلوم نہیں تھا۔ اس کا جواب سن کر ساحل کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ رات کی خاموشی میں صرف ان کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دور کہیں ہلکی سی ہوا درختوں کو چھو رہی تھی، مگر اس چھت پر سب کچھ جیسے ساکت تھا۔ کیا آپ ڈرتے نہیں؟ ساحل نے اچانک پوچھا۔ اس سوال میں ایک سنجیدگی تھی۔ زریان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ڈر ہمیشہ ہوتا ہے، مگر کچھ احساس ایسے ہوتے ہیں جو ڈر سے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ جیسے دونوں کے درمیان ایک وعدہ بن گئے، ایک ایسا وعدہ جسے نہ انہوں نے زبان دی نہ کوئی شکل، مگر وہ پھر بھی موجود تھا۔ ساحل نے آہستہ سے اپنا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ اس لمحے کو کھونا نہیں چاہتا۔ زریان نے بھی اس گرفت کو ڈھیلا نہیں ہونے دیا، بلکہ پہلی بار اس نے خود کو اس احساس کے حوالے کر دیا، وہ احساس جو شاید غلط بھی ہو سکتا تھا، مشکل بھی، مگر سچ ضرور تھا۔ اگر یہ سب ختم ہو جائے تو؟ ساحل کی آواز میں ہلکی سی بے چینی تھی۔ زریان نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ تو پھر بھی یہ لمحہ ہمارے پاس رہے گا، اور کبھی ایک لمحہ پوری زندگی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس جواب نے جیسے ساحل کو خاموش کر دیا۔ وہ صرف اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ اس کے ہر لفظ کو اپنے اندر محفوظ کر رہا ہو۔ رات اور بھی گہری ہو چکی تھی، مگر ان کے دلوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو رہی تھی، ایک ایسی روشنی جو شاید آنے والے دنوں میں ان کے راستے کو روشن کرے یا پھر مزید پیچیدہ بنا دے۔ مگر اس لمحے میں وہ دونوں صرف ایک دوسرے کے تھے، بغیر کسی سوال، بغیر کسی شرط، صرف ایک احساس کے ساتھ۔ اور اسی احساس کے ساتھ کہانی نے ایک اور قدم آگے بڑھا لیا، ایک ایسے موڑ کی طرف جہاں محبت اور حقیقت کا ٹکراؤ لازمی تھا۔ گرمیوں کی وہ رات آج بھی جیسے وقت کے کسی کونے میں زندہ تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا اور ستارے ایسے چمک رہے تھے جیسے کسی نے سیاہ چادر پر روشنی کی موتی سجا دی ہوں۔ صحن میں بچھی چارپائیاں ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی، اور اسی خاموش فضا میں زریان اور ساحل اپنے اپنے خیالوں میں گم لیٹے ہوئے تھے، مگر نیند دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، جیسے دل کے اندر کچھ ایسا چل رہا ہو جو سکون لینے نہیں دے رہا۔ نیند نہیں آ رہی؟ ساحل نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی جو اب زریان کے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ زریان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، کچھ راتیں سونے کے لیے نہیں ہوتی، بس محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جملہ سن کر ساحل ہلکا سا مسکرایا اور کروٹ بدل کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہوا میں گرمی کم تھی، مگر احساسات کی شدت بڑھ چکی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی بھی بول رہی تھی۔ اچانک دور آسمان پر بادل نمودار ہوئے اور کچھ ہی لمحوں میں ہلکی بوندیں گرنے لگی۔ پہلے تو سب نے اسے نظر انداز کیا، مگر پھر بارش تیز ہو گئی۔ لوگ جلدی جلدی اپنی چارپائیاں سمیٹنے لگے، مگر اس ہلچل میں نہ جانے کیسا ایسا ہوا کہ زریان اور ساحل ایک ہی چارپائی کے کنارے آ گئے۔ بارش سے بچنے کے لیے قریب ہونا مجبوری تھی، مگر وہ قربت اب صرف مجبوری نہیں رہی تھی۔ دونوں ایک ہی چارپائی پر لیٹ گئے۔ بارش کی آواز، مٹی کی خوشبو اور رات کی ٹھنڈک نے ماحول کو اور بھی گہرا کر دیا۔ ساحل نے آہستہ سے کہا، شاید کچھ لمحے خود بن جاتے ہیں، چاہے ہم چاہیں یا نہیں۔ زریان نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بارش کے چند قطرے ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ منظر جیسے کسی خواب کا حصہ لگ رہا تھا،
دل نے ایک لمحے کے لیے سب کچھ بلا دینے کو کہا اور وہ خاموشی سے اس کے قریب آ گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ سانسوں کی گرمی ایک دوسرے کو چھو رہی تھی، مگر اس سب میں ایک عجیب سی سنجیدگی بھی شامل تھی، جیسے دونوں جانتے ہوں کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر یہ لمحہ ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ساحل نے آہستہ سے پوچھا۔ اس بار اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ درد تھا۔ زریان نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحہ سوچا، پھر دھیرے سے بولا، کچھ کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، وہ بس دل میں رہ جاتی ہیں۔ یہ سن کر ساحل کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بارش اب مزید تیز ہو چکی تھی، مگر اس چرپائی پر ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک اندیکھا خوف بھی۔ وقت گزرتا گیا اور رات اپنے اختتام کے قریب پہنچی، مگر ان دونوں کے لیے جیسے سب کچھ بدل چکا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلا تو سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، مگر حقیقت مختلف تھی۔ زریان کے چہرے پر ایک خاموشی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی، اور ساحل کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی تھی جو کل تک تھی۔ دن گزرا اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ خاندان کے دباؤ، معاشرے کی دیواریں اور حقیقت کی سختی نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی جسے پار کرنا ممکن نہیں تھا۔ ساحل کو شہر واپس جانا پڑا اور زریان وہیں رہ گیا، اپنی حویلی، اپنی تنہائی اور ان یادوں کے ساتھ جو اب اس کے لیے سب کچھ تھی۔ جاتے وقت ساحل نے صرف اتنا کہا، کچھ احساس کبھی ختم نہیں ہوتے، چاہے ہم دور ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اور زریان نے بس خاموشی سے سر ہلا دیا، کیونکہ اب الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، مگر وہ ایک رات، وہ بارش، وہ ایک چارپائی، سب کچھ ویسا ہی تازہ رہا، مگر انجام وہی تھا جو اکثر ادھوری کہانیوں کا ہوتا ہے، خاموش، دردناک اور ہمیشہ کے لیے دل میں بس جانے والا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیا زریان اور ساحل کو اپنے دل کی سننی چاہیے تھی یا حقیقت کا ساتھ دینا ہی درست تھا؟